بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج کا ہمارا جو خاص موضوع ہے وہ قربانی کے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر میں ارشاد فرمایا فصلی لربک، پس نماز پڑھیے اپنے رب کی رضا کے لیے، ونحر، اور نحر کیجیے، قربانی کیجیے۔ یہ تھا اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ۔ انتہائی خاص مضمون ہے آج کا قربانی کے مسائل کے حوالے سے۔ ہم میں سے تقریباً اکثریت جو مسلمان ہیں وہ قربانی کے مسائل سے ناواقف ہیں۔ قربانی کس کو کہا جاتا ہے؟ قربانی کہا جاتا ہے وہ جانور جو مخصوص عمر میں اور مخصوص دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جائے، اللہ کا نام لے کر، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اونٹ ہے، اس کی عمر 5 سال ہونی ضروری ہے، 5 سال سے ایک دن بھی نیچے ہوگا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے ہے، وہ 2 سال کی ہونی ضروری ہے، 2 سال سے ایک دن بھی نیچے ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکرا جو ہے وہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اس کے اندر ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں اسلام سے دوری یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمیں قربانی کی شرائط کا علم نہیں ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ پورے گھر کے اندر سے صرف ایک قربانی کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ حالانکہ جو قربانی کی شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، آزاد ہونا اور صاحب نصاب ہونا، یہ قربانی کی شرائط ہیں۔ اگر کوئی بندہ مسلمان تو ہے لیکن وہ بالغ نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عقل مند دانا ضرور ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ گھر کے اندر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر سے ایک شخص قربانی کرتا ہے تو ہم سارے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، شرطوں میں سے ہے۔ صاحب نصاب قربانی کے لیے کیا ہے؟ نصاب کیا ہے؟ کہ جس کے پاس اتنے پیسے جس سے قربانی آ سکتی ہو وہ ہو جائیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کو سننے کے بعد یقیناً آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں پہلے ایک ہی قربانی ہوتی تھی، لیکن اب جب یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ جتنے پیسوں سے قربانی خریدی جا سکتی ہے، بکرا خریدا جا سکتا ہے، یا گائے کے اندر 7 حصے ڈلتے ہیں ان میں ایک شیئر ڈالا جا سکتا ہے قربانی کا، یا اونٹ کے اندر 7 حصے ڈلتے ہیں اس میں ایک حصہ ڈالا جا سکتا ہے قربانی کا، اتنے پیسے اگر آپ کے پاس ہو گئے ہیں تو شرعی طور پر آپ صاحب نصاب ہیں قربانی کے لیے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہے۔ تو اب اس مسئلے کو سننے کے بعد آپ ذرا اپنی پاسٹ لائف کی طرف دیکھیں، گزری ہوئی زندگی کے اندر دیکھیں تو آپ یقیناً افسردہ ہوں گے کہ ہم میں سے کتنے گھرانے ایسے ہیں جن گھرانوں میں صرف ایک قربانی ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، چاروں ہی صاحب نصاب ہیں، لیکن اس گھر میں ایک قربانی ہوتی ہے، سارے ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قربانی دے دی، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ وہ اس شخص کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جس شخص نے اپنی طرف سے قربانی دی ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ اب ان 4 بچوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اور پچھلے جو سال گزرے ہیں ان میں دیکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوں۔ یہ قربانی کے ضروری مسائل ہیں، ان کو سمجھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ قربانی پسند فرمائی ہے وہ اونٹ کی قربانی ہے، اور اونٹ کے اندر 7 شیئرز ہوتے ہیں،
7 قربانیوں کے حصے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اونٹ میں 7 حصے ہیں اور 6 لوگ قربانی کی نیت سے اس کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں اپنا. ایک شخص جو ہے اس کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہے، تو عند اللہ وہ قربانی نہیں ہوگی. اللہ کے ہاں وہ قربانی نہیں ہوگی کیونکہ اس کی نیت ہے میں نے گوشت کھانا ہے. حالانکہ دل کو سمجھانے والی بات ہے، یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں نا، جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر، اس کے اگر اس کی حقیقت کی طرف جایا جائے تو یہ جانور کے گلے کے اوپر چھری نہیں ہے، یہ اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چھری